Go and watch Jerry Springer show. It will open your eyes. آپ کو پتا چلے گا معاشرہ وہاں پر کیا سروائیو کر کیا کر رہا ہے. بھائی وہ معاشرہ تو تباہ ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ بیسٹرڈ پیدا ہو رہا ہے. بالکل بالکل. اوکے I have been having sex with my brother. I'm here today to tell my dad that I hooked up with his wife. But knowing that he's your blood brother, wouldn't that say to you, you know what, this is not a guy I sleep with? یہ جو سڑکوں پہ بیٹھی ہیں یہ مانگتی ہیں کہ نہ تو ہم نے اللہ کو ماننا ہے, نہ ہم نے اللہ کے دین کو ماننا ہے, نہ ہم نے اپنے ماں باپ کی ماننی ہے, نہ اپنے خاوند کی ماننی ہے, بس ہمیں جو مرضی ہم کریں. کیا آپ کپڑے اتار کے بیٹھنا چاہتی ہیں, پھر خوش رہیں گی؟ She jumps out of the container. She jumps out of the car and she runs. Pakistan. In a few seconds, a bullet crushes through her hair and hit her from the back. She's on the ground. This is weird. کتنی بڑی بات ہے. عورت ایک بہت زبردست رتبہ ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, پھر بیوی ہے. تو اسی طرح سے سوسائٹی میں ہمیشہ ڈس بیلنس تب ہوتا ہے جب ہم دین اور دنیا کو بیلنس کے ساتھ نہیں چلتے یا لے کر نہیں چلتے. تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے جناب. السلام علیکم. سب سے پہلے انتہائی سینسٹیو وائرل قسم کا ٹاپک ہے اور سینسٹیو ہر لحاظ سے, دینی لحاظ سے, اور بڑی زبردست اس کے اوپر باتیں بھی ہو رہی ہیں. میں یہ سب سے پہلے اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ ہم تو خود ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر میں اپنی بات کروں, اتنا ہمارا فہم نہیں ہے, اتنا نالج نہیں ہے, لہٰذا ہماری جو رائے ہے اسے ایک بالکل ایسے لیا جائے جیسے ایک, میری رائے کو ایسے لیا جائے جیسے ایک عام بندہ جسے کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ جتنا جانتا ہے وہ اپنی چیزیں شیئر کر رہا ہے. یہ اس کو 20-25 سال تو ہو چکے ہوئے ہیں, 20-25 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جب یہ 8 مارچ کا دن جو تھا عورت مارچ کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا گیا. عورتوں کی خود مختاری, عورتوں کے حقوق, اس حوالے سے اس کو مطلب اس کا ایک دن مقرر کر دیا گیا. 17-18 سال سے تو یہ پاکستان میں باقاعدہ یہ مطلب اس کا ڈے منایا جاتا ہے. ہاں, سن 2018 سے باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر جو اسپیشل یہ جو مارچ کرنا شروع کیا نا عورتوں نے بیٹھ کے, اور اس کو مطلب یہ زیادہ پرومیننٹ ہو گیا. یہ آپ دیکھیں 4-5-6 سال سے یہ زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہسٹری تو اس کی بہت پہلے سے ہے. اب یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے, یہ انتہائی دلچسپ بات ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ میں وہ سلطان عبدالحمید کا جو ڈرامہ جو ہے, جو میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ ہماری ہسٹری کیا تھی, مسلمان کس حد پہ چلے گئے تھے, دور عثمانیہ اور جو ہماری سلطنت تھی اس مسلمانوں کی وہ کہاں تک پھیل گئی تھی, وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب اس کی 500 سے زیادہ اقساط ہیں, 500 سے زیادہ اقساط. آپ کئی مہینے لگے اس کو ایسے مطلب روز یا ہفتے میں ایک اس کی ایپیسوڈ دیکھ لینا. اچھا, اس دور عثمانیہ میں یہ بات چلتی ہے, اگر میری بات لمبی نہ ہو رہی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے اگر میں بہت اچھا. اب یہ بات چل رہی ہے, یہ سلطان عبدالحمید کا جو دور تھا نا, اس کے بعد 2 اور بھی سلطان آئے ہیں. 1920 میں یہ سلسلہ نظر آتا ہے کہ جب یورپ میں, امریکہ میں انہوں نے عورت کو پرومیننٹ کرنا شروع کیا, اٹھانا شروع کیا 1920 میں. ابھی کیا چل رہا ہے آپ دیکھ لیں 2024. اچھا, 1920 میں کیا کرتے ہیں یہ, عورت کے ہاتھ میں سگریٹ دیتے ہیں, اس کے ساتھ سگریٹ کے ساتھ اس کی تصویر کھنچاتے ہیں. اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. آپ دیکھیں کہ یہ سسٹم کیوں بن رہا ہے, کیوں چل رہا ہے. 1920 میں اس کی وہ تصویر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سگریٹ دیتے ہیں, اور مقاصد کیا ہیں, عورت کو ابھارنا,
عورت کو اچھا یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہم انہیں یہی کہیں گے کہ وہ جو اس دنیا کا شاید نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں یا کون ہے، جو ایک انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے بزنس مائنڈز ہیں یا کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ عورت کو جو ہے وہ جو عورت کو اٹھانا چاہیے، اس کو سگریٹ کے ذریعے پہلے انہوں نے شروع کی. اس کے بعد جناب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ 1920 کی بات ہے کہ انہوں نے نیوڈ بیچز، ایسے بیچ بنانے شروع کیے. بھائی جائے عورت کو کیا، جی ہاں بہت بڑی ہسٹری ہے آپ کے، یہی رہا پورنوگرافی انٹروڈیوس کرانا. جی ہاں، اس میں وہ نیوڈ بیچز بن رہے ہیں، اور یہ وہی دور ہے جب یہ مقابلہ حسن شروع ہو رہے ہیں. اور اس وقت مقصد کیا ہے، یعنی مقصد یہ ہے اس ساری بات کا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری بنانا مقصد تھا، ٹھیک ہے نا. اور اس انڈسٹری پورن انڈسٹری سمجھ لیں، عورت کو استعمال کر کے ایک انڈسٹری بنانا، اور میک اپ کی انڈسٹری. اور اگر عورت جو ہے کورڈ رہے گی تو آپ خود سوچیں کہ وہ انڈسٹری کیسے بنے گی، کیسے ڈیولپ ہوگی. آج آپ دیکھیں کروڑوں اربوں کی انڈسٹری ہے کہ نہیں میک اپ کی. میں یہاں پر نا ایک بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. میں آپ کو پتا کہ دین سے لگاؤ ہے ہمارا، جی ہاں، اور ہم دس از سو انٹرسٹنگ. ہمارا جو دین ہے از انکریڈیبل. دس از آئی مین دس از the best treasure we have got from inheritance. جی ہاں، اور ہمیں انہیریٹنس میں ملا دین کے بغیر. لیکن اچھا ہاں ایگزیکٹلی ایک بات میں اور کہوں گا، یہ اس کے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو ہمارے جیسے ہیں جن کو انہیریٹنس میں ملا دین، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اس تحقیق کی، پھر انہوں نے اڈیپٹ کیا. بالکل. ایک تیسری قسم بھی ہم جیسا بھی یہ وہ ہے، ہم پاکستان میں ہم پیدا ہوئے رائٹ، جی ہاں، اور ہمیں انہیریٹنس میں دین ملا جب ہمارے کانوں میں اذان دی گئی رائٹ. جی ہاں، لیکن ہم اس معاشرے میں کتنی دیر رہے ہیں، ٹین ایجرز بھی رہے ہیں. I mean ٹین ایج سے ہم باہر نکلے تو ہم مائگریٹ کر گئے، باہر آ گیا. یہاں سے مجھے بھی 24 سال ہو گئے ہیں، آپ کو بھی میرا 25-26 سال ہو گئے ادھر، ایسا ہی ہے. جی ہاں، جی ہاں. وہاں پر جو دین کی پریکٹس ہے اور یہاں پر جو دین کی پریکٹس ہے ہیز اے ڈفرنس. بہت ڈفرنس. واٹ از اے ڈفرنس؟ کیونکہ وہاں پر ہم نے قدر نہیں کی اپنے دین کی. جی ہاں. یہاں پر آئے تو پھر جب انسان باہر جاتا ہے نا تو اس کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں، یا تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یا اس کے ساتھ رب کی ذات ہوتی ہے، اکیلے میں تنہائی میں. آپ نے دین کی بات اس میں شامل کر دی تو یو کمپلیٹ یور رائٹ. تو جب یہاں پر آئے آپ نے بھی دین سیکھا، میں نے بھی دین سیکھا، ہم نے کچھ تجوید کی کلاسز بھی لی، پھر ہمیں قرآن بھی سیکھنے کا موقع ملا. کیونکہ وہ تجسس تھا، وہ بے چینی جو سی تھی نا گھر سے دور، اور یہ وہ، اور ہم دوسرے کلچر میں اس طرح کے اوپن کلچر میں آگے ہم ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن کچھ لوگ ہیں، مے بی یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے بڑا ریلیجیس ہے، کہ ہم یہاں پہ وہ ایک عقل اجازت نہیں دیتی تھی. اب اگر سورہ نور کو دیکھیں نا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اچھا سورہ نساء اور سورہ نور دو ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، ماں کو سکھا ہوا. اب اس میں سورہ نور کو دیکھیں تو اس میں جو آیت نمبر 26 ہے اس میں صاف صاف بتایا. اگر ہم اس کا نچوڑ نکالیں، ہم اپنے معاشرے کا جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہمیں لیا تھا اسلام، 10 منٹ ہو گیا سلاٹ، نیکسٹ 10 منٹ کی سلاٹ چل گئی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جی ہاں، سورہ نور میں آیت نمبر 26 میں بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایگزیکٹلی یہ تو I mean اس پہ جتنی بات ہو اتنی کم ہے. ہاں، لوگ اس کو دیکھیں انجوائے کرتے ہیں. بعض دفعہ ڈسکشن جو ہے نا تو پوڈ کاسٹ میں تو گھنٹے گھنٹے کی ایگزیکٹلی. سورہ نور میں آیت نمبر 26 میں ہے کہ wicked women are for the wicked men. Similarly, wicked men are for the wicked women. Righteous women are for the righteous men. یعنی کہ اچھی جو عورتیں، بری جو عورتیں ہیں یا زانیہ جو عورتیں ہیں وہ زانی مردوں کے لیے ہے، اور زانی مرد جو ان سے ہے زانی عورتوں کے لیے ہے. زانی عورتوں کے لیے زانی مرد، زانی مردوں کے لیے زانی عورتیں، اس لیے مشرکہ کہہ لو. اور جو اچھی عورتیں ہیں ان کے لیے اچھے مرد،
اور اچھے مرد ہیں ان کے لیے اچھی عورتیں, اور ان کے لیے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں جو اچھے ہیں اور یہ معصوم ہیں جو پاکیزہ ہیں. اسی طرح سے جو اگلا پوائنٹ ہے, مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, آپ نے اس میں بولا تھا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا, وہ ہم بات کر رہے تھے کہ ولاگنگ کے اوپر کہ کسی کے گھر میں نہیں جاؤ. جی ہاں جی ہاں اور آپ ہی نے اس میں حوالہ دیا تھا جی ہاں کہ کسی کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ, کسی کی اجازت کے بغیر گھر میں جھانکنا بھی. اتفاق سے جی ہاں جو 27ویں آیت ہے سورہ نور ہی کی, اس میں یہی ہے کہ کسی گھر میں اجازت مت جاؤ جب تک کہ اجازت نہ مل جائے. جی ہاں تو وہ اللہ تعالیٰ صاف جانتا ہے کہ کیا ہے, اور اگر 3 دفعہ پوچھو, اگر کوئی نہیں جواب آتا تو واپس لوٹ آؤ, اس کا برا مت بناؤ. پھر اگلی جو آیت ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ تمہیں جب تک اجازت نہ ملے بالکل بھی انٹر نہ ہو کسی گھر میں. تو مقصد یہ کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. جی دیکھیں نا اسلام میں اگر آپ دیکھیں, چونکہ آپ نے ابھی اس کو دین کی طرف ٹرن کیا اس بات کو, تو ہمیں ابھی یہ دیکھیں یہ عورت مارچ جو ہو رہا ہے اور اس کا جو پیچھے مین مقاصد ہے وہ ایسے آپ بینرز کے اوپر چیزیں دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بینگ ایز مسلم کہ بھائی ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ یورپ کی جو عورتیں ہیں, یورپ کی جو خواتین ہیں, ان کی ڈیمانڈز اور ہوں گی. بینگ ایز مسلم ہماری ڈیمانڈز ہوں گی. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اب دیکھیں نا ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ہماری جو نظر ہے نا فائنل, وہ کس دنیا پہ تو نہیں ہے نا. ہماری نظر جو ہے وہ آخرت پہ ہے, اور ہمارا اس دنیا میں جو رہنے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ ایسا ارن کر لیں, ہم یہاں پہ اپنے وہ پوائنٹس بنا لیں جو ہماری آخرت میں ہمارے ساتھ ہمارے کام آئے. بینگ ایز مسلم ہماری نظر آخرت پہ ہے. تو جب ہماری نظر آخرت پہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وی ہیو ٹو لیو آور لائف اکارڈنگ ٹو دی ول آف دی گاڈ. وی ہیو ٹو سرنڈر آور سیلف اکارڈنگ ٹو ول آف دی گاڈ. ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہیے, اس کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے. چونکہ ہم مسلمان, یا تو آپ کہہ دو کہ بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ بیک پہ جائیں نا, اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, جی جی پلیز. اب اگر میں اسی بات پہ واپس جاؤں جو میں 1920 کی بات کر رہا تھا کہ جب سے یہ عورت کا انہوں نے سلسلہ بنانا شروع کیا, عورت کو انہوں نے ابھارنا شروع کیا, دوسرے لفظوں میں انہوں نے عورت کو پمپ کیا کہ بھئی آپ تو مردوں کے مقابلے پہ آ سکتی ہو. ٹھیک ہے نا. کہاں سے؟ وہ میں نے نیوڈ بیچز والی بات کی, اس وقت ان لوگوں نے وہ شروع کر دیا. یہ اسی عبدالحمید کا جو دور تھا, اس کے بعد 2 آخری سلطان تھے, پھر ہمارے سے سب کچھ چھن گیا. دور عثمانیہ میں یہ 1920 کی میں بات کر رہا ہوں. آگے پھر جا کے 2 سلطان اور تھے, محمد مجھے ان کا نام نہیں, 2 اور سلطان تھے. پھر ہمارا ختم ہو گیا سب کچھ, ہم سے سب کچھ چھن گیا. اس وقت انہوں نے یہ جو تھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو عورتوں کا مقابلے حسن شروع کروا دیا انہوں نے. بیچز پہ جب انہوں نے عورتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بڑی خوبصورت چہرے ہیں, تو ان کا کیوں نہ مقابلہ کروا دیں. تو وہاں سے ایک عورت کو یہ چوز کرتے ہیں جو اس بیچ پہ سب سے خوبصورت ہے. یہ پہلا میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلا جب ان کے نزدیک جو بھی تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے ایک عورت کو چوز کیا اور اس کو کہا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں, اس بیچ پہ اور کوئی آپ جیسی حسین عورت نہیں ہے. اور اس کو انہوں نے نہ کیمرے کے آگے لے آئے اس کو. اب اس کی خوبصورتی واقعی دیکھنے والی تھی. اب اس کو جب انہوں نے دیکھا کہ جناب بہت سے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے ہیں. اس عورت نے کہا کہ ہاں میری شادی بھی ہوئی ہے, میرے بچے بھی ہیں. تو انہوں نے اگلے سال جب دوبارہ انہوں نے کہا, سوچا کہ بھئی, میں اس انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں جو یہ آج بھی پاکستان میں, میں آپ کو سیڑھی بائی سیڑھی لے کے آ رہا ہوں اس طرف کہ آج وہاں سے چلتا ہو یہ سسٹم یہاں کیسے پہنچ رہا ہے. یہ وہی سمجھ لیں, ایگزیکٹلی وہی دور چل رہا ہے. اس میں آپ سمجھ لیں اتنا لمبا عرصہ گزر گیا, لیکن یہ دور وہی ہے. تو پھر اس عورت کو انہوں نے
نیکسٹ ایئر جو انہوں نے مقابلہ حسن کروایا اس میں انہوں نے اصول بنا دیے بھئی یہ عورت جو ہے نا جو مقابلہ حسن میں آئے گی نا اس کو اتنا سلم ہونا چاہیے, اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے, اس کو کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہونا چاہیے, پیرامیٹرز. ہاں پیرامیٹرز بنا دیے, ٹین ہونا چاہیے, یہ اگر ٹین ہوں گی سن بات کے ذریعے یا کیسے بھی تو آپ کی باڈی خوبصورت. مطلب عورت کو انہوں نے پہلے تو اس عورت کو انہوں نے پمپ کیا, اٹھایا, ٹھیک ہے نا, اور عورتیں جو ہیں وہ اس میں پھنستی چلی گئی. آپ اس چیز کا اندازہ پتا ہے کہ عورت ایموشنز کے اوپر زیادہ. جی ہاں, آپ یقین کریں یہ جو ایشوریا رائے اور ششمیتا اور یہ جو ایک میرے خیال میں بنی تھی مس یونیورس اور ایک مس انڈیا شاید ان میں سے ایک تھی, جب یہ بنی ہے نا اس وقت انڈیا میں میں پڑھ رہا تھا کہ صرف 50 یا 55 کے قریب جو تھے نا یہ جو علاج کرتے ہیں اپنا اس کو کیا کہتے ہیں میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا, سرجری وغیرہ, پلاسٹک سرجری. 50 یا 55 قسم کے وہاں پہ کلینک تھے, ڈاکٹرز تھے, اور آج آپ گیس کریں گے اس کی کتنی تعداد ہو چکی ہے. یعنی جب یہ مقابلہ حسن ہو رہا ہے 50-55 اور آپ 55,000 اور 50,000 کے قریب لا, اور پلاسٹک سرجری میں کرتے کیا, پہلے تو یہ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کا حسن تھوڑا خراب ہو رہا ہے, یہ آپ کی آنکھوں کے نزدیک یہ جو کرو اس کو کیا کہتے ہیں وہ نشان جو جی ہاں, تو آپ کی آنکھ کے قریب جو کرو سائن جو فیس لفٹنگ ہے, کوے کا جو پنجا ہوتا ہے نا, پنجا ایسے 3 بنتے ہیں نا یہاں پہ 3 نشان, اس کو پتہ نہیں کرو کا پنجا کہتے ہیں, کوے کی طرح 3 ایسے بن جاتے ہیں. یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, اس کو رنکلز آپ کے حسن کو بڑا اس سے دھچکا لگ رہا ہے. فیس لفٹ کرتے ہیں, فیس لفٹ کی بھی بڑی وہ ٹرمز آ رہی ہیں, مطلب اس میں پھر وہ جناب انہوں نے وہ تو ہالی ووڈ کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں سب نے کیا, مطلب انڈسٹری انہوں نے بنا, میل جو ایکٹرز ہیں they have to do that, they do it to maintain their image. جی ہاں, پھر انہوں نے وہ انڈسٹری کھڑی کی, پھر آج دیکھیں وہ انڈسٹری کہاں کھڑی ہے, میک اپ کی انڈسٹری اس پہ کھڑی ہوئی. یہی وہ سلسلہ ہے جو وہاں سے چلتا ہوا پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں باقی مسلم ممالک کا حال, اب ان کا جو پورا زور ہے باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے. آپ دیکھیں وہ جو عورتیں بیٹھی ہیں مارچ کے اندر, معاف کیجیے گا میں نے وہ دیکھا ہے اور میں تھوڑا سا اس پہ نا اپنا نہیں سخت سٹانس لینا چاہوں گا. آپ کو یاد ہے نا وہ جو ڈرامہ نگار خلیل الرحمان صاحب, انہوں نے ایک ڈرامے میں 2 ٹکے کی عورت کہا تھا, میں کہوں گا یہ 1 ٹکے کی عورت ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہے, 1 ٹکے سے بھی کم کی عورت ہے وہاں بیٹھی ہے. آپ نے ان کا ذکر کر دیا, آپ کرو بات. ان عورتوں کو وہ جو بیٹھی ہیں وہ کیا ڈیمانڈز کیا کر رہی ہیں وہاں بیٹھی, مجھے آپ بتائیں کہ کیا اسلام میرا جسم میری مرضی. جی آئی مین اگر میرا جسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جی یہ اللہ کی امانت ہے. ان کے بینرز تو دیکھیں وہاں پہ ابھی بینر مردوں کو ہم مردوں کو کھانا بنانا سکھائیں گی, یعنی مردوں کی نامردگی کے بارے میں بینر بنے ہوئے عجیب. یعنی آپ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شارٹ اگر میرے سے آپ پوچھیں نا تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے جو ان کو بتایا ہوا نا رہنے کا طریقہ, یہ اس کے برخلاف جانا چاہتے ہیں. جو ماں باپ, جو ان کے خاوند, جو ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ کریں, یہ اس کے برخلاف کرنا چاہتے ہیں. میں اب 2 ریفرنس دوں گا. ایک میں دوں گا اگر اتنا جانا چاہ رہے ہیں, I will recommend to watch Jerry Springer show. Jerry Springer show ابھی وہ بیچارہ مر گیا ہے سال پہلے, 1-2 سال پہلے. Jerry Springer show وہ ہے جو کہ اپنی ہسٹری میں بالکل انوکھا شو ہے. اس میں جتنے بھی آتے ہیں نا موسٹلی وہ لڑکیاں یا لڑکے آتے ہیں جن کی گرل فرینڈز ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی اولاد ہے یا کسی کی اولاد ہے. یہ از ویری ویری انٹرسٹنگ. I will recommend go and watch Jerry Springer show. It will open your eyes. آپ کو پتا چلے گا معاشرہ وہاں پر کیا سروائیو کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. بھائی وہ معاشرہ تو تباہ ہو چکا ہے, ہر دوسرا تیسرا بندہ بیسٹرڈ پیدا ہو رہا ہے. بالکل. اوکے, another thing, ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے پیئرس مورگن کو اس کو انوائٹ کیا تھا گڈ مارننگ بریٹن سے, ان میں ایمی نکلز نے اس نے سوال کیا تھا. He was invited to take a part in the debate عورتوں کے بارے میں. وہاں پہ اس نے کہا تھا, she said something like quote, I think anyone can be a mother including men.
تو وہ تو ہائپو کہتا ہے نو they have a title of male, they have a title of female, they are men, they are women. کیا مرد بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ اوکے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک ہاتھ اوپر سے عورت سے کیوں اوپر رکھا ہوا ہے؟ اسی کے ریفرنس سے میں دوسری بات کروں گا. میں ریسنٹلی اس کو سن رہا تھا اینڈریو ٹیٹ کو، وہ بھی تقریباً 2 سال پہلے، وہ جو انٹرویو تھا نا گڈ مارننگ بریٹن کا، وہ 4 سال پہلے تھا. اب یہ 2 سال پہلے لایا نے انوائٹ کیا تھا اینڈریو ٹیٹ 2017 میں ہی واز دا موسٹ گوگلڈ پرسنالٹی آن ارتھ. اینڈریو ٹیٹ ہی واز اے 4 ٹائم ورلڈ چیمپئن ان کک باکسنگ. اس نے شروع کیا تھا، پھر وہ بروک ہو گیا، پھر وہ اپنے آپ کو بزنس میں لے کر آیا، ہی بیکیم بلینئر. تو اس کی موٹیویشنل ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ آپ اس کو دیکھیں، اس کا ابھی ٹائپ کریں گا یو ول گیٹ سو مینی موٹیویشنل اسپیچز. آئی لائک ہم اے لاٹ. تو اس کو لایا نے انوائٹ کیا تھا. شی از کرپٹو نرڈ. تو اس نے پوچھا تھا اس سے کہ تمہارا کیا خیال ہے عورتوں کے بارے میں، اور آج کا جو سسٹم ہے مردوں کے بارے میں، کہ مردوں کو اتنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اور عورتوں کی ہیلپ کرنی چاہیے گھر کے اندر، کیونکہ وہ بہت فیمنزم اوکے اس کے بقول اس کے کہتا ہے کہ مردوں کا کیا کام ہے گھر پہ رہنا. جتنے بھی آپ دیکھ لیں، چنگیز خان دیکھ لیں، ہلاکو خان دیکھ لیں، جتنے بھی ایمپررز دیکھ لیں جو پیچھے گزرے ہیں، مردوں کا کیا کام ہوتا تھا؟ You take a king, he'll go to conquer the world, part by part, portion by portion, land by land. His woman will be at home managing the whole things. اس کا کام ہے باہر کام کرنا. اگر مرد گھر پہ رہ کے ڈائپرز وغیرہ چینج کرنا چاہ رہے ہو، جی ہاں، ہر کسی کی اپنی جگہ ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے عورت اب گاڑی تو چلا سکتی ہے، جب اس کو کوئی ٹائر چینج کرے تو کھڑی ہوتی ہے، ویٹ کر رہی ہوتی ہے. یار جتنی بھی انڈسٹری دیکھ لو، آپ جتنے بھی کنسٹرکشن دیکھ لو، جتنی بھی دنیا کے اندر ہے، سب مردوں نے بنایا. جی ہاں. جتنی بھی لینڈز ہیں، روڈز ہیں، جی ہاں. بلڈنگز ہیں، کہاں پر یہ اپنے آپ کو لے کر آئیں گے؟ کہاں پہ؟ مطلب جہاں برابری جو کرنے اللہ کے تعالیٰ بارے نے میں پوزیشن رکھی ہوئی ہے، جی ہاں، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ایک مرد اور عورت جب دونوں اکٹھے ہوں گے، دین وہ بڑا مشہور تھا، وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جی ہاں. اس کے بغیر ایک اگر رک جائے تو پھر بھائی میں نے شروع میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامک لحاظ سے آپ پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، جب آپ دیکھیں گے آپ مسلمان ہیں نا، تو پھر آپ کو کئی چیزوں کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہمیں وہ پورا کرنا ہے، بس. دیٹس دی ایزی ویری وے، انٹرسٹنگلی ویری ایزی وے. اینڈریو ٹیٹ جس کی میں بات کر رہا تھا، اور ریسنٹلی مسلمان ہو گیا. اچھا. ہی embraced اسلام، اور دیکھیں وہ آخر اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوگا نا، اسے پتہ چل گیا ہوگا. کہتا ہے کہ جتنا میں نے اسلام کے اندر پیس پایا ہے، جتنا بھائی چارہ میں نے اس کے اندر پایا، کسی اور ریلیجن میں نہیں پایا. ایسا ہی ہے نا، جو لوگ اس جگہ سے ہو کے آ جاتے ہیں نا، یہاں پہ میں he has seen the peak of his time. He became a billionaire. ابھی وہ رومانیا میں آپ کو بتاؤں کہ جیل میں arrested ہے، اس کی جتنے بھی پراپرٹیز ہیں سبھی کیپچر کر جی ہاں. میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے بھی میں یہ کہوں گا کہ جس نے بھی یورپ معاشرے کو دیکھ لیا نا، پڑھ لیا ہے، اور اس میں سے سارے مزے لے کے آ گیا نا، اس سے اگر آپ پوچھیں نا تو وہ آپ کو صحیح بتا سکتا ہے کہ بھائی کیا اس کے ڈرا بیکس ہیں. میں یہاں پہ عمران خان کو کوٹ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے نا. میں ایک ایز اے ہیومن بینگ بات کر رہا ہوں. میں نے آگے بتایا کہ پارٹیز کو آپ اندر نہ لے کے آئیں. عمران خان ایک واحد بندہ ایسا پاکستان میں آ گیا جو آپ میری تائید کریں گے، جو یورپ سے بیچز پہ بھی وہ اس کی آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن رہی ہے، وہ سب وہاں کیا ہی ہیز سین ایوری تھنگ. اس کا پاکستان میں آنا اور یہاں پہ آ کے یہ سب کچھ، لیٹ می کمپلیٹ، اس کا یہ پاکستان میں آ کے یہ ڈکلیئر کر دینا کہ آئی ہیو سین ایوری تھنگ، اور وہ سب جو ہے بکواس ہے، اور وہ واپس اپنے مذہب کی طرف آتا ہے. یہ ان جتنے بھی یہ جو عورت مارچ اور یہ جتنا بھی LGBT اور یہ جو کچھ بھی، ان سب کے منہ پہ تمانچہ تھا. یورپ کا جتنا بنایا ہوا سسٹم تھا اس بندے نے تباہ کر دیا پاکستان میں آ کے. جب ایک بندہ آ کے یہ کہہ دے کہ بھئی میں سب کچھ دیکھ آیا ہوں، ہمیں الٹیمیٹلی
ہمیں الٹیمیٹلی واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اور اس بندے نے اپنے آپ کو چینج کیا, دکھایا, تو یہ ان کے منہ پہ تمانچہ تھا. شاید آج اس کی جو حالت ہو رہی ہے شاید اس کے پیچھے بھی یہ بات ہو. خلیل الرحمان قمر جن کی بات کی تھی نا, میں ان سے ملا تھا 2017 میں, ان کے گھر میں گئے تھے ایفی کے ساتھ, عثمان افتخار عثمان ایفی کے ساتھ. وی آر بڈیز, ہم نے کچھ پروجیکٹ بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں, تو ہمارا فیچر فلم کے اوپر بھی کوئی پلان وغیرہ چل رہے ہیں ابھی اکٹھے کرنے کے. ایفی کے ساتھ میرا بڑا زبردست ریلیشن ہے, آپ کی بات ہوتی ہے اس سے ایفی کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. خلیل الرحمان قمر کے پاس ہم گئے, میں نے گھر دیکھا, ان سے ملاقات وغیرہ کی, سارا کچھ. تو ہی از این امیزنگ, بہت ہی ہی از اے مین, ہی از اے مین. ریسنٹ ان کے ایک پروگرام میں انہوں نے ایک بات کی تھی کوٹ کے سملرلی, کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے, ہستی بنائی ہوئی ہے. کافی ایسے جگہ ہیں ہمارے ملک میں, ریجنز ہیں جہاں پر عورت کو حقوق نہیں دی جاتے. کہتے ہیں میں تو عورت کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں, میں تو کھڑا ہی ہوں عورت کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے. لیکن جو میری سوسائٹی میں میری ماں بہن کے اوپر انگلی اٹھائے گا نا, یہ انگلی اٹھانے کے ہی مترادف ہے. کرپشن ہے نا یہ ساری, کرپشن سوسائٹی میں پھیلانے کی. کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق واقعی نہیں دی جاتے, تو میں اس کے خلاف ہوں. اور قرآن بھی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اجازت دیتی ہے عورت کو اپنی مرضی کی شادی کرنے کی. جہاں پر لٹریسی ہوگی, جہاں پر دین نہیں ہوگا, نہیں سکھایا گیا ہوگا, جہاں پر وہ ہوں گے کلینز کے اپنے رولز ہوں گے, جو ٹرائبس کے اپنے رولز وغیرہ ہوں گے, اور قرآن سے ہٹ کے ہوں گے, دیر ول بی اے ڈسٹرکشن. کہتے ہیں یہ عورت وہ ہے اگر اس کی اپنی مرضی سے شادی, یہ ایک شیر کو کتا اور کتے کو شیر بنا سکتی ہے. ہاؤ؟ اگر وہ ایک اس کو پسند کرتی ہے اور وہ اس کو کتے سے شیر بنا سکتی, اور ایک اس کی ناپسندگی ہے, اس کو فورس کیا گیا وہاں پر, اور وہ بہت بڑا شیر ہے, اس کو کتا بنا دے گی. بالکل ایسے ہی آپ نے بڑی اچھی بات کی اندر. دس از امیزنگ. جی ہاں, I mean, look at his sight. جی ہاں, کہاں پر سو جاتی ہے. اور I think he's a chosen one. Some people, they are chosen by God. He is one of them. And we are very lucky to have him in our society. جی ہاں, وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک انسان دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر تصویر کے مختلف پہلو ہوتے ہیں, تو جو انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے ایز اے رائٹر, جو رائٹر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا ایک دیکھنے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ہے نا تعلیم اور سکھانا بہت ضروری ہے, تعلیم دینا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں گے ہے تو تھوڑی سی ڈاؤن ورڈ بات ہے کہ جس معاشرے میں تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ 30-35 ارب ہوں, جبکہ جو ڈونیشنز اور لوگوں کو ایسے پروگرام جس میں مثال کے طور پہ آپ کی پارٹی کی بڑی مشہوری ہو رہی ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ موجودہ حکومت ہو, چاہے کوئی بھی ہو, وہ ایسے بجٹ, ایسے 30 منٹ ہو گئے اور مزید اوپر جا رہا ہے. بس اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو. ایسے بجٹ جس میں ان کی پارٹی کی مشہوری زیادہ ہو, جیسے ابھی مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹ حکومت جو ہے وہ آٹے کے بیگز جو ہے آٹے کے بیگز دے رہی ہے جگہ جگہ, اور وہ پیچھے بیگز پڑے ہوتے ہیں اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہاں یہ رات کو میری بات, آپ حیران ہوں گے. اسی طرح چلے ہم ڈال لیتے ہیں عمران خان کو بھی, جی تحریک انصاف کارڈ یا یہ. میں کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں تعلیمی بجٹ 30-35 ارب کا رہ جائے, تعلیم کے اوپر آپ نے جب بات کی نا, میں اس کے اوپر ایک بڑا یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی جو ڈاؤن فال ہے نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں ان پرٹیکولر, تعلیمی بجٹ جو ہوتے ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور ایسے اقدامات جس میں آپ کی پارٹی کی مشہوری ہوتی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ فگرز میں بات کریں تو تعلیم کا بجٹ 30-35 ارب ہے, اور جو خیرات دینے والا اور اپنی پارٹی کی مشہوری کے لیے جو کیا جائے اس کا 300 ارب, اتنا فرق ہوتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر یہی عورتیں جو آج مارچ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے نا تعلیم پہ ہونا چاہیے. میرا ایک سوال ہے, are they funded? جی You said so. They are funded. Yeah, they are being funded. Yeah. By who? میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ وہی انڈسٹری ہے جو
عورتوں کو کھڑا کر کے، عورتوں کو آگے لا کے، اور ان کے ذریعے ان کا کام چلتا ہے. اور پھر اس میں ایک سینسٹیوٹی بتاؤں اس کی. ایک ہوتا ہے کانشیس، ایک ہوتا ہے سب کانشیس. سب کانشیس میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے نا، وہ از ناٹ گونا ریموو فار ایور فرام یور میموری. سب کانشیس میں کیا ہے کہ جو آپ دیکھ لو، جو والٹ ڈزنی کی جو موویز ہیں، میں اکثر بات یہ کرتا ہوں، سبلیمینل میسج جب آپ ریسیو کرتے ہیں کسی ذہن کے اندر، آپ انسرٹ کرتے ہیں، they're not gonna go, they're gonna stay there forever. آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، اس کو نہ دیکھیں. آپ چاہے 1 سیکنڈ کے لیے دیکھ لیں، وہ آپ کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. جو کانشیس ہے، we say 95% of the success is based on the subconscious. اس سب کانشیس کے اوپر نا یہ جب میرے پاس بات آئی تھی نا، تو میں اپنی بچی کو جب رات کو سوتی ہے نا، سونے سے 10 منٹ پہلے اس کو آیت الکرسی لازماً پڑھواتا ہوں. ایگزیکٹلی جی، کیونکہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، وہی ٹائم ہوتی ہے اس کے سب کانشیس میں، وہ 10-20 منٹ کو ٹائم سلاٹ سونے سے پہلے وہ جو چیز اندر بیٹھتی ہے نا. جی ہاں، پیپل دے ڈو مینیفیسٹیشنز، وہ اس کے ڈریمز، پیپل دے ڈو افرمیشنز، جس کی وجہ سے لوگ سکسیسفل بھی ہوتے ہیں. پھر یہ وہ چیز ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر لانا چاہیے کہ ہمارے جو معاشرے میں جو دکھایا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کی جو سی بیکاز آف الٹریسی پرابلم، الٹریسی لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان ٹرمز کا، اور لوگ ریسرچ بھی نہیں کرتے، لوگ اسٹڈی بھی نہیں کرتے. سب سے پہلے تو جو ولگیرٹی ہے، ہمارا جو ملک ہے دین کے اوپر لیا گیا، رائٹ؟ جی اوکے، دین کے اوپر لیا گیا، لیکن امپلیمنٹیشن کتنی ہے؟ جی ہاں، دین کے مطابق ہے؟ بالکل جتنے بھی قوانین ہیں دین کے مطابق ہیں؟ نہیں ہے. اگر آپ کمپلیٹ چلیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. یو ول بی فیلنگ ویری مچ پیس ان ہارٹ. اب آپ اگر آپ جو ہماری آج کی پاکستان کی عورت ہے، مغرب کو فالو کرنا چاہیے، مغرب میں چلے جائے. جی ہاں، وہاں پر ہے کہ دوسروں کو کرپٹ کرے گی. تو مغرب میں انہیں ملے گا کیا؟ میری مغرب میں بھی وہ ذلیل ہوگی 15-20 سال تک. تو وہ پہلے اس کو تیار کریں گے، اس کو کہیں گے اپنے آپ کو حسین بناؤ. پھر 10 سال میں 5-10 سال میں کیا ہو جائے گا، ڈائجسٹ وغیرہ پہ اس کی تصویر چھپے گی، خوبصورت آ جائے گی، ماڈل بن جائے گی. جیسے ہی 30 سال تک پہنچے گی، 30 سال کے بعد وہ اندھیروں میں گم جائے گی، کوئی نہیں اس کو پوچھے گا. یہ کوئی نہیں سمجھتا. عورت کی لائف کو یورپ میں، ان ویسٹرن کنٹریز میں ایک خاص ایج ہے جس میں گلیمر میں وہ رہتی ہے. یہ مت سمجھیں، یہ عورت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ان کے آگے جو حقوق رکھے جاتے ہیں نا، ان کے پیچھے مقصد کیا ہے. یوز کرنا مقصد ہے. سورہ نساء کو، سورہ نور کو پڑھیں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم دیا ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یا سکھاؤ. جی، اس میں رائٹس ہیں. عورت کے کیا رائٹس ہیں؟ کتنی اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے مرد کے تھرو عورت کو. اس کو جتنی اسلام نے پروٹیکشن دی، جتنی اسلام نے دی ہے. یقین کریں، جب میں ایک دفعہ ہسٹری میں دیکھ رہا تھا، یہ جو رومن امپائر اور اس کے بعد پرشین امپائر اور اس کے بعد یہ تیسری ہماری مسلمانوں کی حکومت، رومن امپائر میں اور ان پرشین امپائر جو تھا، یہ جب دور عثمانیہ میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں، کیا کیا ان کے اندر خوبصورت چیزیں ہیں، انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو 10-12 سال کا ان کا دور تھا، اس میں انہوں نے وہ چیزیں قائم کی، وہ چیزیں قائم کی کہ دوسرے جتنے بھی امپائرز تھے وہ دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے. یعنی یہ سوشل ویلفیئر کا نظام اور عدل کا نظام، پولیس، آرمی، میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ انہوں نے بنایا. اس میں عورت کی بڑی بالخصوص عورت کے لیے جو قوانین بنائے گئے اور ان کے لیے بڑے دیکھنے والے تھے. دوسرے میں آج جتنے بھی آپ دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں نا، کہ یہ سم ہاؤ مرہون منت جو ہیں، یہ ہمارے اسلام کے ہیں. ہم پیچھے رہ گئے، اب ہم بھول چکے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے سسٹم تھے جو آج اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، سوشل ویلفیئر وغیرہ. پھر اس کو سم اپ کرتے ہیں. جی ہاں، ہانگ کانگ میں آپ دیکھو چائنیز جو لڑکی ہیں جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈس ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اتنا وہ یہاں پہ جو مرد ہے، مرد تو رہا ہی نہیں ہے ہانگ کانگ میں. جی ہاں، دیکھ لیں آپ کے سامنے گلی کے اندر ہی وہ شاؤٹنگ اور یہ وہ ذلیل کرنا ایک دوسرے کو. میں پھر ریکمینڈ کروں گا جن کو بہت شوق ہے نا آزادی لینے کا، آئی ڈونٹ بلیو کہ وہ سب سے پہلے تو وہ اسلام کو فالو کرتی ہیں. آزادی ہے کیا؟ کس سے آزادی مانگتی ہیں؟ دوسرا میں ریکمینڈ کروں گا جیری اسپرنگر شو، اس کو لازمی دیکھیں. اس میں ہر
نیا کیس ہوتا ہے, کوئی اپنی ماں کے ساتھ سو رہا ہے, کوئی اپنی بہن کے ساتھ سو رہا ہے, کوئی کسی گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ سو رہی ہے, وہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. They will understand, you will understand how corrupt one can go when they are losing their own strings. بالکل. میں لاسٹ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, آپ کے پاس آزادی ہے. اب آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے, کوئی آپ کو اس چیز پہ مجبور کر رہا ہے, آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, آپ کے وہ کہتے ہیں نا لاشعور میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ آپ آزاد, سب کانشیس میں کہ آپ آزاد نہیں ہیں. آپ کو یوں لگتا ہے کہ آزاد ہو کے بھی آپ آزاد نہیں ہیں. نو, یہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں, آپ کو اپنی جو ول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے ہیں. اور اللہ کے تو حکم اتنے خوبصورت حکم ہے کہ اس میں آپ کی حفاظت ہی حفاظت ہے. اور عورت کا جو مقام ہے وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ اس کی تو عزت ہی عزت ہے. اور یہ کیا مانگتی ہیں, یہ جو سڑکوں پہ بیٹھی ہیں, یہ مانگتی ہیں کہ نہ تو ہم نے اللہ کو ماننا ہے, نہ ہم نے اللہ کے دین کو ماننا ہے, نہ ہم نے اپنے ماں باپ کی ماننی ہے, نہ اپنے خاوند کی ماننی ہے. بس ہمیں جو مرضی ہم کریں. کیا آپ کپڑے اتار کے بیٹھنا چاہتی ہیں, پھر خوش رہیں گی. پھر وہی یورپ کا نظام تو آگے تباہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے, کیونکہ یورپ کا نظام تو تباہ ہو گیا ہے. جو سی لابیز ہیں نا, وہ اب پاکستان کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہیں. They have seen their own societies. جی ہاں بالکل. اب اس وقت پاکستان ٹارگٹ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ایسا کنٹری رہ گیا ہے جہاں پہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو ابھی ہم نے گرانا ہے. اس کے لیے یہ مختلف لابیز بن رہی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. آخر میں ایک اور بھی بات سن لو, آپ بھی پاکستان ہو, پاکستان میں پیدا ہوئے, جی آپ کی مائیں بہنیں پاکستان میں ہیں, میری مائیں بہنیں بھی پاکستان میں ہیں, اور میں بھی پاکستان میں پیدا ہوں. ایک یہ بھی آپ بات سن لو, جو پاکستانی ہے نا, جب وہ راہ راست پہ آتے ہیں نا, nobody can astray them. انشاءاللہ They are the best people. بالکل بالکل ایسے ہی. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پوڈ کاسٹ آپ کی ختم کرتے ہیں. تو ہم تو بالکل خلاف ہیں اس عورت مارچ کے خلاف لاسٹ میں اور لیکن جو حقوق کی بات آتی ہے جہاں پر ہے, جس طرح سے خلیل الرحمان قمر کہتے ہیں, جہاں پر واقعی چاہیے عورت کو حقوق, ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں. Everybody deserves جی ہاں بالکل their own rights. میرے خیال میں ہم ہر جگہ پہ اس کے ساتھ, عورت کے ساتھ ہیں. ہم ہر جگہ پہ عورت کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ اگر عورت پہ ظلم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میرے ذہن میں کوئی بے شمار واقعات ہیں ویسے, اب ہماری نئی بحث ہو جائے گی, ہم اس طرف نہیں جاتے, لیکن مثال کے طور پہ عورت پہ ظلم ہوتا ہے, کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, کوئی, تو عورتیں بالکل کھڑی ہوں. عورتیں کیوں نہیں کھڑی ہوتی فلسطین میں جو عورتیں اور بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ عورتوں کو چاہیے کہ کھڑی ہو جائیں اور جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, ہاں, اور جو بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم اپنی جماعت کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, ان پہ ظلم بند کریں. اسی طرح پاکستان میں اگر عورت پہ ظلم ہوتا ہے تو بے شک کھڑی ہوں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, نہ کہ کپڑے تنگ پہننے ہیں اور ہم عورت مرد جو ہے وہ کھانا پکانا سیکھ, عجیب عجیب ان کے وہ پوسٹرز ہیں. جو مرد ہے اس کی ڈیوٹی ہے, ہی از پرووائڈر اینڈ حفاظت کے لیے, عورت کی حفاظت کے لیے, ہاں, عورت کی حفاظت کے لیے اس کو پرووائڈ کرنا, اس کو ٹیک کیئر کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا. اور عورت کا جو ہے اس کی ڈیوٹیز ہیں, ہاں, شی از فری ول, اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے لیکن اسلام کے حدود کے اندر رہے گا. اسلام کے اندر. میں جو عزیر بھائی ابھی اب ہم یہ میرے خیال میں ختم کریں, اتنی لمبی باتیں مزید ہو سکتی کیونکہ ٹاپک سے ٹاپک جڑتا چلا جاتا ہے. اگر ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سے جو چھوٹے بچے ہیں جو ہماری, ان تک اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو یہ بھی ایک ناانصافی ہوگی. جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سیکھا ہے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے اس کو تھوڑا سا شیئر کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نسل ہے چلیں وہ شاید کسی پہ ہماری بات کا اثر ہو جائے. اور یہ ہمارا فرض بھی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کل جواب دیں ہوں گے کہ جو بھی ہم نے اچھی چیزیں سیکھی ہم شیئر کریں. انشاءاللہ پازیٹیو ہی رہیں گے, پازیٹیو باتیں کریں گے. ہمارے اس چینل میں انشاءاللہ پازیٹیوٹی ہی آپ کو ملے گی, موٹیویشن ملے گی, انٹرٹینمنٹ ملے گی, انفرٹینمنٹ ملے گی, ہر طرح کے سٹوریز وغیرہ ملے گی. آگے ہم نے کافی ارادے کیے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اچھے پروگرام آپ کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ. اوکے گائز, ٹیک کیئر آف یورسیلف, انشاءاللہ we'll see you again tomorrow, inshallah. Assalamu alaikum.